أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اے انسانوں، تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے زمین سے پھلوں کو اگا دیا، بس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک مت ٹھہراؤ، درا حالے کہ تم لوگ جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کر کے 20ویں آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جنہوں نے قرآنی ہدایات کو قبول کیا، وہ مومنین کا گروہ، اور دوسرا گروہ جنہوں نے قرآن کریم کی ہدایات کا انکار کر دیا، دوسرا گروہ کافرین کا، اور تیسرا بدترین گروہ وہ ہے جو قرآن کریم کی ہدایات کا تو انکار کرتے تھے لیکن دنیاوی اغراض کی خاطر یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کو ستانے کی خاطر بظاہر مسلمان
اسلام ظاہر کر کے مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، یہ منافقین کا گروہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد 21ویں اور 22ویں آیت کے اندر اس دعوت کو پیش فرمایا جس مقصد کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا، اور اس دعوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ تینوں گروہوں کو مخاطب بنایا۔ اس سے مسلمان، کفار اور منافقین تینوں گروہ مخاطب ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر توحید کا بیان اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں رسالت کا، پھر اس کے بعد میں آخرت کا۔ بنیادی اسلام کے عقائد یہی تینوں ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان اور اس کی دعوت کو اس طریقے پر شروع فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب بنایا، یا ایھا الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف اور انسانوں کی طرف، دونوں جماعتوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صرف انسانوں کا تذکرہ کیا، جنوں کو ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں خلیفہ بنایا تھا، اور جو جنات ہے وہ انسانوں کے تابع، اسی لیے انسان چونکہ اصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اصل کو خطاب فرماتے ہوئے یا ایھا الناس کہا ہے۔ یہاں پر یا ایھا الناس سے ہر وہ آدمی مراد ہے جو خطاب کے لائق ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا یا پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والے سارے ہی انسان یا ایھا الناس کے مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ عبادت کہتے ہیں اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنی ساری طاقت کو، خوبی کو اطاعت کے اندر، فرمانبرداری کے اندر صرف کر دینا اور خرچ کرنا، لگا دینا۔ رب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اپنی خاص صفت کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ذاتی ہے لفظ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے علاوہ 99 نام ہیں، لیکن ان سارے ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی یہاں ذکر نہیں کیا گیا، اور لفظ اللہ بھی یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رب کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ رب ایسی ذات اور ہستی کو کہا جاتا ہے جو ایک ناپاک قطرے سے ماں کی پیٹ میں اس قطرے کو ترقی دیتا ہے، آہستہ آہستہ بناتے رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک خوبصورت، حسین اور جمیل، سننے اور دیکھنے والا، سمجھنے اور محسوس کرنے والا ایک انسان بناتا ہے۔ جب انسان پیدا ہو جائے تو اس کی جو ضروریات، اس کی جو حاجات ہے، وہ سب اس کے مرنے تک اس کا کفیل ہوتا ہے، اس کی ضروریات کے پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور انسان کے لیے مناسب یہی ہے اور انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ جس نے پیدا کیا، جو ضروریات کو پورا کرتا ہے، انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اسی کی پرستش کرے اور اس کی بندگی کرے، اسی کی اطاعت کرے، اور انسان کو پیدا کرنا، اس کی ضروریات کو وقت پر پورا کرتے رہنا، یہ صفت، یہ خاصیت صرف پروردگار عالم کے اندر ہے،
اس کے علاوہ دوسری کوئی ہستی نہیں جو انسان کو پیدا کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اسی لیے اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر بندگی ہونی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور پرستش اور عبادت ہونی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی ہستی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے اور بندگی کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے میں نے بتایا کہ تینوں گروہوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب آیت تو ایک ہی ہے، لیکن چونکہ تینوں گروہوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اسی لیے ہر گروہ اور جماعت کے اعتبار سے اس آیت کے معنی الگ الگ رہیں گے۔ جیسے کہ کفار کی جماعت سے جب یا ایھا الناس کہہ کر کے خطاب ہوگا تو یہاں پر اس آیت کے معنی کفار کی جماعت کے اعتبار سے یہ ہوں گے کہ تم مخلوق پرستی کو چھوڑ دو اور توحید کو اختیار کرو۔ منافقین کی جماعت کے اعتبار سے آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نفاق کو چھوڑ دو اور اخلاص کو پیدا کرو۔ گناہگار مسلمانوں کے اعتبار سے آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو اور اطاعت گزاری والی زندگی اختیار کرو۔ اور جو متقی مؤمنین ہیں ان کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ تم جو اطاعت اور عبادت کر رہے ہو اس پر ثابت قدم رہو، جمے رہو اور اس کے اندر ترقی کرنے کی کوشش کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ اہل عرب اس بات کو مانتے تھے کہ زمین، آسمان اور اسی طریقے ان سب کا پیدا کرنے والا، ان سب کو چلانے والا، ان سب کے اندر جو چیزیں موجود ہے اس کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن ساتھ میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتوں کو مختلف کام سونپے ہوئے ہیں اور ان کاموں کے اندر وہ لوگ، وہ بت بذات خود اپنی رائے قائم کرنے پر اختیار رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے تاکہ وہ ان کاموں کے اندر ان کے کام آ سکے اور ان کی مدد کرے۔ اسی سے منع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب، اس کی 4 خصوصیات، صفات خاصہ کا تذکرہ فرمایا تاکہ توحید کا جو مضمون چل رہا ہے اس کے اندر اور وضاحت ہو جائے، اس کی مزید توضیح ہو جائے۔ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بیان فرمائی گئی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا اور ان سے پہلے والوں کا تو ذکر کیا لیکن بعد والوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے اندر اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ اب تمہارے بعد کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے۔ پچھلے لوگ جو تھے دوسری امتیں تھیں، لیکن بعد میں جو آئیں گے کوئی نئی امت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم اور نیا نبی نہیں آئے گا، تو اب کوئی نئی امت کے آنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، بچ جاؤ دنیا کے اندر گمراہی سے، آخرت کے اندر عذاب سے، اللہ کے غصے سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ آدمی توحید کو اختیار کرے اور بت پرستی، مخلوق پرستی کو ترک کر دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک اعتبار سے وہ ساری چیزیں انسان کے لیے نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔ اب فرش بھی ایسا ہے
اتنا زیادہ نرم نہیں کہ اس پر ٹھہر بھی نہیں سک رہے ہیں، اور اتنا زیادہ سخت بھی نہیں ہے کہ آدمی اس کو اپنی ضروریات میں کام بھی نہیں لا سک رہا ہے، بلکہ سختی اور نرمی کے درمیان اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے روزمرہ کی ضروریات میں انسان اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کام لے سکتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ زمین سے متعلق یہ بتایا گیا فراشن، اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے، بچھا دیا ہے۔ اب سائنس کی مختلف تحقیقات ہے، بہت سارے سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، بہت سارے کہتے ہیں کہ گول نہیں ہے، سیدھی ہے، سپاٹ ہے۔ تو اب یہاں پر جو قرآن کریم کے اندر فراشن فرش کہا گیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہیں ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین سیدھی بھی ہو اور گول بھی ہو، کیونکہ زمین بہت بڑی ہے، اس کی جو گولائی ہے اور اتنی زیادہ بڑی ہے کہ وہ دیکھنے والے کو تو سیدھی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں گول ہے۔ اور قرآن کریم عام طور پر کسی بھی چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جو دیکھنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اب چاہے جاہل ہو، عالم ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، جب وہ اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھے گا تو اس کو زمین سیدھی نظر آئے گی۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر زمین کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو ہر دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں زمین کی صفت فراشن سے بیان فرمائی گئی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا گیا، اور کیسا چھت ہے؟ اس کے لیے ستون وغیرہ کی ضرورت نہیں، آج چھوٹا سا چھت لگانا ہو، قائم کرنا ہو، کئی ایک ستون اور پلر اس کے لیے کھڑے کرنے پڑتے ہیں، جب جا کر کے ٹھیک طریقے سے چھت اپنی جگہ پر رہے گا، اور اگر کسی ایک جگہ پر بھی کمی ہو جائے تو پھر وہاں سے منہدم ہونے اور گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، اور پھر ایسا چھت بغیر عمد ترونہا، ایسا چھت ہے کہ اس کے اندر ستون بھی نظر نہیں آتا، اور پھر اس چھت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے سجا دیا، روشن کر دیا اور خوبصورت بنا دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری نعمت یہ بیان فرمائی کہ آسمان سے پانی کو برساتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پہلے ابر آتے ہیں، پھر ان ابروں سے پانی گرتا ہے۔ عرب کے اندر محاورات کے اندر یا اسی طریقے سے امثال کے اندر جب کوئی چیز بیان اوپر سے نیچے آنے والی ہو تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آسمان سے اتری ہے۔ اب یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے بارش اترتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابر نہیں ہوتے، بلکہ چونکہ بارش اوپر کی طرف سے نیچے کو آ رہی ہے، اگرچہ کہ ابر کے ذریعے سے ہی آ رہی ہے، اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے اترنا کہہ دیا گیا ہے۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جو پانی برستا ہے اس کے ذریعے سے زمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل نکالتے ہیں اور ان پھلوں کو انسان کی غذا بناتے ہیں۔ یہ چار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اس سے پہلے جو میں نے بتایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنا، انسان کے اندر جتنی چیزیں ہیں نعمتیں، ان چیزوں کو پیدا کرنا، یہ انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے زمین، آسمان، بارش اور پھلوں کا نکلنا، یہ انسان کے اطراف، ارد گرد، آمنے سامنے پیش آنے والی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والی نعمتوں کو اور انسان کے اطراف پائی جانے والی نعمتوں کو، دونوں کا ذکر کر کے ساری نعمتوں کا احاطہ فرمایا ہے، ساری نعمتوں کو گھیر دیا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے جو پہلی تین نعمتیں ہیں زمین، آسمان اور بارش، اس کے اندر تو انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس وقت زمین بنائی گئی،
آسمان بنایا گیا، اور اسی طریقے سے بارش جو آسمان سے برستی ہے، اس کے اندر انسان کی محنت کا، اس کی کوشش کا، اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ انسان تو آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود بھی نہیں تھا۔ ہاں البتہ جو چوتھی نعمت ہے، پھل کا زمین سے نکلنا، اس کا اگنا اور انسان کی غذا بننا، اس کے سلسلے میں انسان کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تو انسان کی محنت ہے، وہ ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد جا کر کے یہ نعمت انسان کے ہاتھ آتی ہے اور انسان کے سامنے تیار ہو کر نظر آتی ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات کے اندر دے دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جتنی بھی محنت کر رہا ہے، اب انسان جو محنت کرتا ہے پھلوں کے لگنے میں، اناج کے لگنے میں، اس کے دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ آدمی ابتدائی کام جو کرتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، ہل چلا کر اس کو نرم کرتا ہے، اس کے لیے کھاد ڈالتا ہے، اور پھر یہ تو اس کے ابتدائی کام ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ کسان کا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر جب اس بیج کے اندر سے چھوٹا سا کوپل نکلتا ہے تو اس کو سردی میں، گرمی میں اور جانوروں سے، پرندوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ کسان کے محنت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اب ان دونوں مراحل کے اندر کسان کی جو محنت ہے وہ صرف اتنی ہی ہے کہ وہ اس بیج سے، اس گٹلی سے نکلنے والا جو چھوٹا سا پودا ہے، اس پودے کے نکلنے میں جو کچھ چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ جیسے کہ زمین سخت تھی، اگر اس کے اندر بیج ڈال دیا جاتا تو وہ زمین کی سختی اس پودے کو زمین میں نکلنے سے مانع ہو جاتی۔ اب کاشتکار نے اس زمین کو ہل چلا کر کے نرم کر دیا تاکہ وہ زمین نرم ہو جائے اور بیج میں سے پودا آسانی سے باہر نکل کے آ جائے، اور اسی طریقے سے کھاد وغیرہ دیتا ہے تاکہ اس پودے کو کوئی کیڑ نہ لگ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ اور آگے چل کر کے جتنی بھی ساری محنت کسان کر رہا ہے صرف اس حد تک ہے کہ وہ اس پودے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور اس کے بڑھنے کے اندر جو جو چیزیں رکاوٹ بن رہی تھی ان کو دور کرتا ہے۔ باقی پودے کا اس بیج کے اندر سے نکلنا، اس کا روزانہ بڑھتے رہنا اور پھر اس کے اوپر پھل کا لگ جانا، یہ سب چیزیں انسان کی محنت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ پیدا کرنا یہ صرف خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرماتے ہیں۔ الغرض یہ چار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور جب یہ چار نعمتیں انسان دیکھتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اس کو یقین ہو جائے گا کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، ان کا چلانے والا کوئی ایک ہے جو ان سب کو اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے اور ان سب کو اپنے اختیار اور قدرت سے چلا رہا ہے۔ تو یہ جو آیات کے اندر اللہ کی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اللہ کے ہونے پر دلائل ہیں۔ کسی دیہاتی آدمی سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس دیہاتی آدمی نے یہ بتایا کہ مینگنی کو دیکھ کر کے اونٹ کا پتہ چل سکے، اور زمین پر قدم کے نشانوں کو دیکھ کر چلنے والے کا پتہ چل سکے، تو پھر یہ 7 برجوں والا آسمان، یہ راستوں والی زمین اور موجیں مارتا ہوا جو سمندر ہے، اس کو دیکھ کر کے کیا اس کے پیدا کرنے والے کا پتہ نہ چل سکے؟ اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ بولیوں کا مختلف ہونا، زبانوں کا الگ الگ ہونا، اور اسی طریقے سے آوازوں کا آدمیوں کے الگ الگ ہونا، ترنم کا الگ الگ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل۔ ہر زمانے کے اندر مختلف لوگ پائے جاتے ہیں جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ
یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، اسی طریقے سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بالکل مانتے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے اور اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ انسان پیدا بھی ہو رہے ہیں اور یوں ہی مر بھی رہے ہیں، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ ان کو دہریے کہا جاتا ہے، انگریزی کے اندر ایتھیسٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ دہریے ان کے پاس پہنچے اور ان سے سوال کیا کہ اللہ ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ابھی میں کسی اور سوچ کے اندر ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ یہ کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے، اس کے اندر ساز و سامان ہے تجارت کا لدا ہوا، اور وہ کشتی سمندروں کے اندر موجیں پار کرتے ہوئے اور بڑی بڑی موجوں کو چیرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتی ہے، جہاں پر ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرتی ہے اور جہاں سے چلنا ہے وہاں چلتی ہے، البتہ آتی جاتی رہتی ہے، اور اس کشتی کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، منتظم نہیں ہے۔ جب یہ بات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، ان دہریوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی ہے، اس کے اندر تجارت کا سامان ہے، آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، بڑے بڑے سمندروں کو پار کرتی ہے، لیکن اس کا چلانے والا کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری عقلوں پر افسوس ہے، ایک چلانے والے کے بغیر تمہاری عقلوں کے اعتبار سے ایک کشتی نہ چل سکے تو پھر یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری کائنات، یہ کسی پیدا کیے کرنے والے کے بغیر اور یہ چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تب وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور پھر انہوں نے تحقیق کی اور وہ لوگ اسلام لائے، مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک پوچھنے والے نے یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ انہوں نے بتایا کہ توت کا جو پتا ہوتا ہے، کسی ایک درخت کا ہوگا تو وہ پتا دکھنے میں ایک جیسا، اس کا مزہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کو بکری کھاتی ہے، بیل کھاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہرن بھی اس کو کھاتا ہے، شہد کی مکھی اور کیڑا بھی اس کو کھاتے ہیں، جانور جو اس کو کھاتے ہیں۔ اب کھانے کے اندر تو پتا ایک ہی ہے، اس کا مزہ بھی ایک ہی ہے، لیکن کیڑا اس کے ذریعے سے ریشم کا دھاگا دیتا ہے، شہد کی مکھی شہد دیتی ہے، ہرن کے اندر جب وہ پتا پہنچتا ہے تو گوشت بن جاتا ہے، اور بیل بکری جب کھاتے ہیں تو مینگنیاں کر دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزوں کا ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی پتے کے اندر مختلف خوبیوں کا رکھنے والا کوئی ہے، اور ہم سب اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، روح اور بدن، اور دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ جو انسان کی بدنی ضروریات ہے، ابھی جو نعمتوں کا تذکرہ ہوا، ان نعمتوں کے ذریعے سے، پھل کے ذریعے، بارش کے ذریعے، آسمان اور زمین کے ذریعے انسان کی بدنی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور انسان کی جو روحانی ضروریات ہے وہ اس کی ان ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا اور نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔